خوش آمدید۔ ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ایک پرجوش ایمان سے بھری جماعت ایک ایسے گروہ میں کیسے بدل جاتی ہے جہاں قدم قدم پر صرف کنٹرول اور خوف ہو۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ ہم ایک ایسے فریم ورک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو بتاتا ہے کہ یہ خطرناک تبدیلی کیسے آتی ہے، یعنی جسے عام زبان میں کلٹ کہا جاتا ہے۔ تو آخر یہ ہوتا کیسے ہے؟ ایمان کی ایک جماعت خوف کے نظام میں کیسے بدل جاتی ہے؟ ہمارے ماغزی مواد کے مطابق یہ سارا عمل عقیدے کے نظام کو آہستہ آہستہ بڑی چالاکی سے مسخ کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ دیکھیں، یہ سفر کسی نئے مذہب کو بنانے سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ اس کی شروعات ایک پہلے سے موجود مذہب کی جو بنیادی تعلیمات ہوتی ہے نا، ان کو آہستہ آہستہ توڑنے مروڑنے سے ہوتی ہے۔ ماخذ کے مطابق ایک کلٹ یا بدعت کی بنیاد ہی ایک مختلف خوشخبری پر ہوتی ہے، یعنی یہ گروہ وہ پیغام نہیں دیتا جو صدیوں سے قبول کیا جا رہا ہے، بلکہ اسے اپنے مقاصد کے لیے توڑ مروڑ کر ایک نئی شکل میں پیش کرتا ہے۔ اور اس فریم ورک کے مطابق یہ گروہ تقریباً ہمیشہ عقیدے کے ایک ہی جیسے 3 بنیادی ستونوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ پہلا حملہ ہمیشہ مرکزی الہی شخصیت پر ہوتا ہے۔ ان کی حیثیت کو خدا سے کم کر کے کبھی ایک نبی یا محض ایک مخلوق بنا دیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ گروہ کا لیڈر اس شخصیت کی اتھارٹی کو کمزور کرتا ہے اور اپنی اہمیت بڑھا لیتا ہے۔ دوسرا حملہ ہوتا ہے نجات کے تصور پر۔ اب نجات صرف امام کا نتیجہ نہیں رہتی، بلکہ اسے گروہ کے اصولوں پر سختی سے عمل کرنے یا لیڈر کی مکمل وفاداری سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ کنٹرول حاصل کرنے کا ایک بہت ہی طاقتور ہتھیار ہوتا ہے۔